رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جو موضوع میں لے کر آیا ہوں وہ ہے مدنی قافلے کی برکتیں۔ الحمدللہ ہمارا دعوت اسلامی شعبہ تعلیم کا 3 دن کا مدنی قافلہ راہ خدا میں جس نے سفر کیا 3 دن، اور الحمدللہ ہماری واپسی ہوئی، بہت ہی نعمتیں، بہت ہی برکتیں لوٹنے کا موقع ملا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ مدنی قافلے میں کیا ملتا ہے، مدنی قافلہ کیوں ضروری ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مدنی قافلے کی برکتیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب انسان کو نیک بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مشہور ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، چنانچہ مدنی قافلے میں شریک ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا گویا ایک بے وقعت پتھر اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے انمول ہیرا بن جاتا ہے۔ یعنی ایک گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا شخص نہ صرف خود نیک بنتا بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والا بن جاتا ہے۔ نیز مدنی قافلے کی برکت سے نہ صرف دین کا درد اور کڑ نصیب ہوتی ہے بلکہ نیکیاں بڑھانے اور ان پر استقامت پانے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ جب بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو خود اس نیکی پر استقامت حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مدنی قافلوں میں دیگر فوائد کے علاوہ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقتہ فرض نمازوں کی ادائیگی اور نفل نمازیں یعنی تہجد، اشراق و چاشت، اوابین اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرنا جتنا گراں ہوگا، یعنی جتنا مشکل ہوگا، اتنا میزان عمل پر وزندار ہوگا۔ چنانچہ جب ہم کم از کم ہر ماہ 3 دن کے لیے دنیا کے جھگڑوں سے جان چھڑا کر خلوص نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں سفر کرنے کے دوران ہمیں اپنے سابقہ موجودہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا۔ دل آخرت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں جدول کے مطابق مسلسل سفر کے نتیجے میں ہماری زبان فحش اور فضول باتوں کی جگہ تلاوت قرآن، حمد و نعت اور درود پاک کا ورد کرنے کی عادی بن جائے گی۔ غصے کی عادت ختم کرنے اور دل میں نرمی پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ بے صبری چھوڑ کر صبر و شکر سے کام لینے کی عادت بنے گی۔ غرور و تکبر سے بچنے اور عاجزی اور انکساری کرنے کا جذبہ ملے گا۔ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا۔ مدنی قافلے میں سفر کے دوران راہ خدا میں آنے والی پریشانیوں اور مشکلات پر صبر کرنے کا موقع اور اس پر ثواب کا خزانہ ملنے کی امید ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے نہ صرف مساجد آباد ہوتی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں بلکہ ان میں سفر سے پریشانیاں حل ہونے، بارے قرض سے نجات ملنے، بے اولادوں کو اولاد ملنے، طرح طرح کی بیماریوں سے شفا ملنے اور بے روزگاروں کو روزگار ملنے کی مدنی بہاریں ملتی رہتی ہیں۔ دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو، دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو، رنج و غم بھی مٹے قافلے میں چلو، فضل کی بارشیں رحمتیں نعمتیں
گر تمہیں چاہیے قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوں گی، بس چل پڑے قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔